رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، آپ نے کچھ باتیں کی، اس نے دو خواہشوں کا اظہار کیا۔ میرا جی چاہتا ہے کہ میں پوری دنیا سے بڑھ کے عبادت گزار بن جاؤں۔ فرمایا بن سکتے ہو، اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام چیزوں سے بچ جاؤ، رب تعالیٰ تجھ سے بڑا کوئی عبادت گزار نہیں ہے۔ بس اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جاؤ۔ اللہ کے پیغمبر ایک اور بھی خواہش ہے، میرے صحابی بتائیے، میرا جی چاہتا ہے کہ میں دنیا میں سب سے امیر بھی بن جاؤں۔ فرمایا بن سکتے ہو، وارض بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس، رب تعالیٰ نے جو تجھے عطا کر دیا ہے اس پہ راضی ہو جاؤ، تجھ سے بڑا دنیا میں کوئی امیر نہیں۔ بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين۔ کچھ لوگوں نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے، انہوں نے رب تعالیٰ کے فیصلوں کو ٹھکرا دیا ہے۔ کیوں ٹھکرا دیا ہے؟ باغیانہ ذہن، ایسا کیوں نہیں ہوا؟ تم ہو کون ہو یہ کہنے والے؟ ایسا کیوں نہیں ہوا؟ اللہ ذوالجلال تیرے فیصلوں کا پابند ہے، تمہیں اللہ کے فیصلوں کا پابند ہونا ہے۔ بغیا ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، وہ جس کو چاہے پیغمبر اس نے بنایا، جس کو چاہے فضل سے نوازے، جس کو چاہے جو مرضی نعمت عطا کرے۔ تم کون ہو؟ تیرے مشورے کی ضرورت تو نہیں ہے رب تعالیٰ کو، وہ فعال لما یرید ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، جو وہ کرتا ہے دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے کہ اس کو سوال کر سکے کہ یہ کیوں ہوا ہے۔ فیصلے اس کے نافذ ہوتے ہیں، اس لیے اس کے فیصلوں پہ راضی ہو جانا یہی اصل خوش نصیبی ہے۔ جو راضی نہیں ہوتا، ایک تو راضی ہو کے محروم ہوا، دوسرا رب کا قہر اس انسان پہ پڑ رہا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، من اراد ان يعلم ما له عند الله فلينظر ما لله عنده، جو شخص جاننا چاہتا ہے کہ اس کا رب کے ہاں مقام کتنا ہے، اپنے دل سے ہی پوچھ لے کہ اللہ کے فیصلوں پہ یہ دل راضی کتنا ہے۔ جتنا یہ دل راضی ہے اتنا ہی اس کا مقام اللہ کے